کون ہے؟ حضرت اویس قرنی۔ حضرت اویس قرنی کی وہ ذات ہے جنہوں نے مصطفیٰ کو اپنی زندگی میں دیکھا نہیں ہے، سرکار سے ملاقات کی نہیں ہے، سرکار کے مدینے اپنی زندگی میں آئے نہیں ہیں، لیکن ان کے عشق کا یہ عالم ہے، ان کی محبت کا یہ عالم ہے، ان کے پیار کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے اپنے محبوب کو حضرت اویس قرنی کی خبر دے دی ہے، اور پروردگار نے حضرت جبریل کے ذریعے میرے مصطفیٰ کو حضرت اویس قرنی کی خبر دے دی ہے، اور میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کرتہ مبارک، اپنے جبہ مبارک، اپنے لباس مبارک کے بٹن کھول کر یمن کی طرف کر کے اپنے سینے کو کھولتے اور سرکار ارشاد فرماتے مجھے یمن سے اپنی محبت کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے یمن سے اپنی محبت کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان بارہا حضرت اویس قرنی کا ذکر کرتے ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یمن میں ایک شخص ہے جس کو اویس ابن عامر کہا جاتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اس کے جسم میں سفید داغ ہیں، پھر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے داغوں کو لے جاتا ہے، وہ دعا کرتا ہے پروردگار رب کریم ایک چھوٹا سا نقطہ میرے جسم میں باقی رکھ تاکہ اے پروردگار میں اس نقطے کو دیکھ کر کے تیرا شکر ادا کرتا رہوں۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر جب تم اس سے ملاقات کرو تو اسے میرا سلام کہہ دینا، اے عمر جب تمہاری ملاقات اس سے ہو تو تم اس سے دعائیں مغفرت کرانا، بے شک اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے ذریعے سے میری امت کے قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مدر کے بکریوں کے بالوں کے برابر پروردگار میری امت کی بخشش فرمائے گا۔ یہ عشق کا مقام ہے کہ سرکار سے ملے نہیں ہیں، کسی نے خبر نہیں دی، لیکن فرماتے ہیں بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے۔ ابھی مدینے آئے نہیں ہے، ابھی سرکار سے ملاقات کی نہیں ہے، ابھی کسی نے تعارف کرایا نہیں ہے کہ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں یمن سے مجھے اپنی محبت کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں اے لوگوں تمہارے درمیان ایک شخص آئے گا جس کو اویس کہا جاتا ہے، ارے میں تمہیں اس کی علامت بھی بتا دیتا ہوں، میں تمہیں اس کی پہچان بھی بتا دیتا ہوں، اس کی نشانی بھی بتا دیتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں اس کے جسم میں سفید میرے سرکار فرماتے ہیں اس کے جسم میں سفید داغ ہے، لیکن پروردگار کی بارگاہ میں اس نے دعا کی ہے تو پروردگار اس سے سفید داغ لے گیا ہے، لیکن رب کریم کی بارگاہ میں اس نے ایک عرض کی ہے اے پروردگار میرے جسم میں ایک نقطہ چھوڑ دے تاکہ اسے دیکھ کر میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دعا سے پروردگار قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مدر کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ کون ہے اویس؟ یمن میں رہتے ہیں، چربائے گئے اونٹوں کو چرایا کرتے ہیں، نحیف سا بدن ہے، لاغر سا بدن ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، لوگ اویس کو دیوانہ کہتے ہیں، لوگ اویس کو پاگل کہا کرتے ہیں، لیکن وہ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے، اور دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا۔
وہ میرے سرکار کا دیوانہ ہے، وہ میرے سرکار سے محبت کرنے والا ہے، وہ میرے سرکار سے پیار کرنے والا ہے۔ عبیس یمن میں موجود ہے، مدینے میں سرکار کو خبر دی جا رہی ہے آپ سے محبت کرنے والے کی، آپ سے پیار کرنے والے کی کون ہے عبیس؟ لوگ اسے دیوانہ سمجھتے ہیں۔ عبیس بستیوں میں نہیں ٹھہرتے، عبیس جنگلات میں ٹھہرا کرتے ہیں، اونٹوں کو چرایا کرتے ہیں۔ حضرت عبیس کبھی جب آ جاتے ہیں بستیوں کی طرف تو بستی کے لوگ حضرت عبیس کو جانتے نہیں، حضرت عبیس کو دیوانہ سمجھتے ہیں، حضرت عبیس کو پاگل سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ محلے کے آباش بچے، آوارہ بچے حضرت عبیس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، حضرت عبیس کو دوڑایا کرتے ہیں، حضرت عبیس کے پتھر مارا کرتے ہیں، حضرت عبیس کے کنکر مارا کرتے ہیں، حضرت عبیس کو تکلیف دیا کرتے ہیں۔ حضرت عبیس ایک دن جا رہے ہیں، بچوں نے پیچھے سے کنکر مارنا شروع کر دیے، بچوں نے پیچھے سے پتھر مارنا شروع کر دیے۔ حضرت عبیس آگے آگے چل رہے ہیں، بچے پیچھے پیچھے تکلیف دیتے ہوئے چل رہے ہیں۔ اچانک کسی نے ایک پتھر مارا کہ حضرت عبیس نے پلٹ کر کے دیکھا، حضرت عبیس نے پلٹ کر کے دیکھا۔ بچوں نے کہا اے دیوانے کیا تیرا خمار اتر گیا ہے؟ اے دیوانے کیا تیرا بخار اتر گیا ہے؟ اے دیوانے کیا تیری دیوانگی جاتی رہی ہے؟ حضرت عبیس کہتے ہیں اے بچوں اگر تمہاری تمنا یہ ہے کہ تم مجھے تکلیف دے کر کے خوش رہ سکتے ہو تو مجھے تکلیف دے کر کے خوش رہو، لیکن اے بچوں ذرا رحم اتنا کرو، ذرا کرم اتنا کرو کہ اگر تمہیں مارنا ہی گئے تو چھوٹے چھوٹے پتھر مارا کرو، بڑے بڑے پتھر نہ مارا کرو، بڑے بڑے پتھر نہ مارا کرو۔ بچوں نے کہا دیوانے تجھے کیا ہوا؟ تیرا بخار اتر گیا، تیرا خمار اتر گیا، تیرا عشق اتر گیا، تیری دیوانگی اتر گئی۔ حضرت عبیس قرنی شاہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، یہ دیوانگی وہ نہیں ہے جو اتار دی جا سکے، یہ دیوانگی وہ نہیں ہے جو ختم ہو جائے، کیونکہ یہ مصطفیٰ کے جام محبت میں مست گئے، محبت میں مست گئے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، ترشی اتار دے۔ دل میں محبت کی آگ جل رہی ہے، دل میں پیار کی آگ جل رہی ہے، دل میں عشق کی آگ جل رہی ہے، یہ ایسی آگ جل رہی ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ بچوں نے کہا اے دیوانے تیرا خمار اتر گیا، اے دیوانے تیرا بھوت اتر گیا، اے دیوانے تیری دیوانگی جاتی رہی۔ حضرت عبیس کہتے ہیں نہ یہ دیوانگی جانے والی نہیں، یہ عشق جانے والا نہیں، یہ پیار جانے والا نہیں، یہ محبت جانے والی نہیں، بات صرف اتنی ہے تم جب بڑے بڑے پتھر مارتے ہو تو میرے جسم کی خال ٹوٹ جایا کرتی ہے، اور جب جسم کی خال ٹوٹتی ہے تو جسم سے خون نکلا کرتا ہے، اور جب جسم سے خون نکلا کرتا ہے تو میرا وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے، اور میری ذات کو یہ گوارا نہیں کہ اپنے محبوب کی یاد بھی بے وضو کیا کروں، میری ذات کو یہ گوارا نہیں کہ میں اپنے حبیب کی یاد بھی بے وضو کیا کروں، اپنے محبوب کی یاد بھی بے وضو کیا کروں، اپنے محبوب کا ذکر بھی بے وضو کیا کروں۔ یہ حضرت عبیس قرنی کا عشق ہے، یہ حضرت عبیس قرنی کی محبت ہے، یہ حضرت عبیس قرنی کا پیار ہے۔ حضرت عبیس قرنی نے مصطفیٰ سے ملاقات نہیں کی ہے، اس وجہ سے ملاقات نہیں کی کہ گھر میں ایک بوڑھی ماں موجود ہے جس کی کفالت کی بنیاد پر حضرت عبیس قرنی مدینے نہیں جا سکتے، لیکن عبیس قرنی مدینے نہیں پہنچے، لیکن میرے سرکار مدینے میں عبیس کی خبر دے رہے، مدینے میں میرے سرکار حضرت عبیس کی خبر دے رہے ہیں۔ کیسی خبر دے رہے ہیں؟ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ یمن سے ایک شخص آئے گا جس کو اویس کہا جاتا ہے، اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کے ہاتھ میں ایک سفید نشان ہوگا، جب وہ آئے تو اسے روک لینا، جب وہ آئے تو اسے ٹھہرا لینا۔ ادھر حضرت عبیس قرنی کے دل میں سرکار کی محبت موجزن ہوئی، اضطراب بڑا، شدت بڑی
تو اپنی والدہ سے اجازت لی کہ میں مدینہ جانا چاہتا ہوں. والدہ نے تھوڑے سے وقت کی اجازت دی کہ اتنا وقت ہے اور اسی وقت میں جانا بھی ہے آنا بھی ہے. جیسے ہی والدہ سے اجازت ملی حضرت اویس قرنی نے اپنی والدہ کے لیے سارا انتظام کر دیا اور حضرت اویس قرنی دیوانہ وار مدینے کی طرف چلے, پروانہ وار مدینے کی طرف چلے گئے. یہ عشق ہے جو اویس کو مدینہ کھینچا چلا جا رہا ہے, یہ عشق ہے جو اویس کو لے کر کے جا رہا ہے. حضرت اویس قرنی نشے و فراز کو طے کرتے ہوئے, مشقت برداشت کرتے ہوئے, سفر کی کلفت برداشت کرتے ہوئے حضرت اویس قرنی قرن سے چلیں گے اور مدینہ رسول پہنچیں گے. لوگوں سے پوچھتے ہیں مصطفیٰ کا پتہ, سرکار کا پتہ پوچھتے ہیں کہ میرے سرکار کہاں گے, میرے سرکار کہاں گے, میرے سرکار کہاں ہے. لوگ بتاتے دیوانے سرکار کو تلاش کرنا چاہتا تھے تو مسجد نبوی میں چلا جا. حضرت اویس قرنی سرکار کو تلاش کرتے کرتے مسجد نبوی میں آئے گے. مسجد نبوی میں میرے سرکار کو تلاش کر رہے ہیں لیکن سرکار موجود نہیں ہے. کسی نے حضرت عائشہ کو حجرے کی خبر دے دی کہ جاؤ حضرت عائشہ سے پوچھ لو میرے سرکار کہاں ہے. حضرت عائشہ کا دروازہ حضرت اویس قرنی نے ادب کے ساتھ کھٹکھٹایا ہے. حضرت عائشہ پردے کے اندر سے بولتی ہے کون؟ یہ کہتے ہیں کہ میں اویس ہوں, قرن سے آیا ہوں. حضرت اویس قرنی کی پہچان میں نے مصطفیٰ نے پہلے ہی بتا دی. حضرت اویس قرنی سرکار کے بارے میں پوچھتے گئے کہ سرکار کہاں گئے, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں. حضرت عائشہ کہتی ہے اے آنے والے تجھے آنے میں دیر ہو گئی, میرے سرکار ابھی تشریف لے کے گئے ہیں. ایسا کر تو انتظار کر, ایسا کر تو ٹھہر جا, ایسا کر تو سرکار کے آنے کا انتظار کر. سرکار تشریف لاتے ہوں گے, سرکار کسی مقام پہ تشریف لے کر کے گئے گے, تشریف لاتے ہوں گے تو ان کا انتظار کرو. لیکن حضرت اویس نے کہا اے امی جان بات تو اتنی ہے کہ انتظار کرنے کا وقت نہیں ہے, سرکار کو آنے میں کتنا وقت لگے گا. حضرت اویس قرنی دیوانہ وار میرے سرکار کو تلاش کر رہے. سرکار کی نظر حضرت اویس قرنی کی نظر سرکار کو تلاش کر رہی ہیں. کبھی مسجد نبوی کے منبر پر, کبھی محراب پر, کبھی حجرے میں, کبھی مدینے کی گلیوں میں حضرت اویس قرنی میرے سرکار کو تلاش کر رہے گئے. لیکن جب اویس قرنی کو سرکار کے انتظار کے بعد سرکار کے آنے کی کوئی خبر نہیں لگی تو اپنی ماں کے لیے حضرت اویس قرنی دیدار کیے بغیر مدینے سے چلے جاتے گے, شام پہنچ جاتے گے. ادھر میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب واپس آتے گے حضرت عائشہ سے پوچھتے گے اے عائشہ کون آیا تھا, مجھے میری محبت کی خوشبو آیا کرتی ہے. اے عائشہ آنے والا کون آیا تھا, مجھے مدینے کی گلیوں میں اپنی محبت کی خوشبو آیا کرتی ہے. حضرت اویس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ کوئی کمزور سے بدن والا, کوئی بکھرے ہوئے بالوں والا, کوئی نحیف سا جسم والا آیا تھا, اپنے آپ کو اویس کہہ رہا تھا. میرے سرکار فرماتے گئے اے عائشہ کیا وہ آنے والا چلا گیا؟ حضرت عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ ہاں وہ چلا گیا. سرکار فرماتے گئے اے عائشہ تم نے اسے روک کیوں نہیں لیا, تم نے اسے بٹھا کیوں نہیں لیا, تم نے اسے ٹھہرا کیوں نہیں لیا. یہاں تک کہ میرے سرکار اپنے عاشق کو تلاش کرنے کے لیے مدینے کی گلیوں میں اپنے صحابہ کو دوڑا دیتے گے کہ جاؤ اویس کو تلاش کرو, جاؤ اویس کو تلاش کرو, جاؤ اویس کو تلاش کرو. لیکن اللہ کا کرنا تھا کہ اویس بڑی دور جا چکے تھے. وہ ویسے کرنی جس کو خوشبوؤں سے مصطفیٰ پہچان لے, وہ ویسے کرنی جس سے میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشبوؤں سے پہچان لیتے ہیں. حضرت ویسے کرنی چلے گئے لیکن میرے غیبدہ پیغمبر نے حضرت عمر ابن خطاب کو بلایا, حضرت علی کو بلایا اور میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لباس اتار کر اپنا جبہ مبارک حضرت عمر اور حضرت علی کو دیا اور میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر جب تم اویس سے ملاقات کرو تو اویس کو میرا سلام کہہ دینا اور میرا یہ جبہ اویس کو دے دینا
اور اس سے اپنے لیے دعائیں مغفرت کرانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے صدقے میں میری امت کے قبیلہ مدر اور قبیلہ ربیہ کی بالوں کے بکریوں کے بالوں کی مقدار میری امت کی پروردگار بخشش فرمائے گا۔ اب حضرت عمر ابن خطاب کا زمانہ آیا، حضرت عمر ابن خطاب کا جب زمانہ آیا تو حضرت عمر ابن خطاب قرن کے حاجیوں میں حضرت اویس قرنی کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، کیونکہ مصطفیٰ کی امانت اویس تک پہنچانی تھی، اور سرکار نے فرمایا بھی حضرت عمر سے، کیونکہ معلوم تھا میرے مصطفیٰ کو کہ ملاقات عمر کی ہی ہونی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نکلے حاجیوں میں تلاش کرنے کے لیے، حضرت اویس ابن عامر کو، حضرت اویس قرنی کو کسی سے پوچھا، قرن کے قافلے والوں سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح تمہارے درمیان کوئی اویس ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں ایک شخص اویس ہے، چلے جاؤ وہ بیرانے کی طرف کہیں ہوگا۔ حضرت عمر ابن خطاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتے کرتے حضرت اویس قرنی کو تلاش کرتے کرتے حضرت اویس قرنی کے پاس پہنچے گئے، اور جب حضرت اویس قرنی کے پاس پہنچے تو پوچھا بتاؤ تو صحیح تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہتے میرا نام اویس ابن عامر ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب پہنچا، پہچان جاتے ہیں، کہتے ہیں ذرا اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ حضرت عمر جب ان کا ہاتھ دیکھتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں وہ نشانی موجود ہے جو میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ اب حضرت عمر جب انہیں پہچان لیتے ہیں تو ان کی بارگاہ میں سلام کہتے ہیں، اور کہتے ہیں اے اویس تجھے مصطفیٰ نے سلام بھیجا ہے، قربان جاؤ اس ذات پر جس کو مصطفیٰ سلام بھیج رہے ہو۔ حضرت اویس قرنی کی بارگاہ میں اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر اویس سے فرماتے ہیں اے اویس مصطفیٰ نے تمہارے لیے یہ لباس بھیجا ہے، اور مصطفیٰ نے فرمایا ہے اویس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ حضرت اویس نے میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرتا مبارک لیا، جبہ مبارک لیا، اور ایک طرف چلے گئے اور اب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، اب پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، رب کریم کی بارگاہ میں مناجات کرنے لگے، رب کریم کی بارگاہ میں، رب کریم کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرنے لگے، امت محمدیہ کی مغفرت کی دعا کرنے لگے، دعا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، یہاں تک کہ پروردگار نے حضرت اویس سے فرما دیا اے اویس تیری دعا کے ذریعے سے ہم نے قبیلہ مدر اور قبیلہ ربیہ کی بکریوں کے بالوں کی مقدار اپنے محبوب کی امت کی بخشش فرما دی ہے۔ اب اس کے بعد حضرت اویس قرنی نے میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جبہ پہنا تو اس شان سے پہنا، شاعر کہتے ہیں دونوں جہاں تھے وجد میں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، دونوں جہاں تھے وجد میں اللہ کی قسم، پہنا تھا جب اویس نے کرتا رسول کا، کرتا رسول کا، حضرت اویس نے میرے سرکار کا کرتا پہنا ہے۔ اب توجہ کے ساتھ آخری بات سنو، کسی نے عرض کیا، کسی نے حضرت اویس قرنی سے کہا اے اویس اگر تمہیں اتنی سرکار سے محبت تھی تو ذرا بتاؤ تو صحیح سرکار سے ملنے کیوں نہیں آئے، ذرا بتاؤ تو صحیح سرکار سے ملاقات کیوں نہیں کی، ذرا بتاؤ تو صحیح سرکار کو دیکھا کیوں نہیں۔ حضرت اویس کہتے ہیں اے لوگوں تم نے تو سرکار کو دیکھا ہے، تم نے تو مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے، تم نے تو سرکار کا چہرہ دیکھا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح مصطفیٰ کی بھویں کیسی تھی، ذرا بتاؤ تو صحیح مصطفیٰ کی آنکھیں کیسی تھی، ذرا بتاؤ تو صحیح مصطفیٰ کا چہرہ کیسا تھا۔ لوگ خاموش رہے۔ حضرت اویس فرماتے ہیں اے لوگوں تم نے تو دیکھا ہے، میں نے دیکھا نہیں، اب میری عشق کی نگاہوں کا دیدار دیکھو، میں تمہیں بتاتا ہوں مصطفیٰ کی آنکھیں کیسی تھی۔ اب حضرت اویس قرنی مصطفیٰ کی آنکھوں کے بارے میں بتاتے ہیں، مصطفیٰ کی بھووں کے بارے میں بتاتے ہیں، مصطفیٰ کی بھووں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں بولو وہ بھبے جس کے ساجے دیکھو میں رابے کا باجو کی، ان بھبوں کی لتا فت پیلا کو سلام۔ اس کے بعد ویسے
کرنی میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کے بارے میں بتاتے، میرے مصطفیٰ کے کانوں کے بارے میں بتاتے، میرے مصطفیٰ کی پیشانی کے بارے میں بتاتے کہ وہ جبی جس کے ماں تے شفاعت کا سہرا لگا، اس جبی نے سارا کت پیلا کو سلام۔ حضرت عبیس قلنی میرے سرکار کا حلیہ بیان کرتے جاتے ہیں کہ مصطفیٰ کے ہاتھ ایسے تھے، مصطفیٰ کی آنکھیں ایسی تھی، مصطفیٰ کی ناک ایسی تھی، مصطفیٰ کی پیشانی ایسی تھی، مصطفیٰ کے کان ایسے تھے، مصطفیٰ کا سینہ ایسا تھا، مصطفیٰ کے شانے ایسے تھے، مصطفیٰ کے تلوے ایسے تھے۔ صحابہ اکرام سنتے جاتے تھے اور حیرت کرتے جاتے تھے کہ بغیر دیکھے یہ عالم ہے تو پھر دیکھنے کا عالم کیا ہو؟ جب بغیر دیکھے یہ عالم ہے تو دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ یہ حضرت عبیس قلنی کا عشق ہے کہ سرکار کو بظاہر تو آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ہر وقت سرکار کی تصویر آنکھوں میں تھی، ہر وقت سرکار کی تصویر آنکھوں میں تھی۔ وہ کہتے ہیں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ یہ وہ ذاتیں تھیں کہ جن کی ہمیشہ آنکھوں میں مصطفیٰ کا چہرہ رہا کرتا تھا۔ حضرت عبیس قلنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ان کے عشق سے ہمیں تھوڑا صدقہ عطا فرمائے۔